اچھا، آیت کریمہ ہمارے یہاں اوراد و وظائف میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کو پڑھا جاتا ہے. ایک تو اس کی فضیلت بتائیے، اس کی اہمیت بتائیے، اور اس کی جو ریلیونس بنتی ہے آج ہم کن کن مسائل کے حوالے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جنید بھائی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہراً اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں لیکن اس میں نعمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسا کہ یہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے اذن کے بغیر، حکم کے بغیر اپنی قوم سے چلے گئے، تو اس کے نتیجے میں یہ پورا واقعہ ہوا. یہ ظاہر تھا، لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ اسی واقعے کی وجہ سے اللہ نے آیت کریمہ کا تحفہ عطا فرما دیا. اگر ہم غور کریں تو ویسے تو ہر آیت کریمہ ہے، اور یہ جو حصہ ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پوری آیت بھی نہیں ہے، یہ آیت کا ایک جز ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے الگ سے آیت کریمہ کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں ذکر یونسی بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی فضیلت و اہمیت اتنی ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو مسلمان دعا کرے اس دعا کے ساتھ جو حضرت یونس علیہ السلام نے کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے؟ تو آپ نے فرمایا یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اور میری امت کے لیے عام ہے. اور پھر آیہ مبارکہ پڑھی کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں سنا کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی اسے اندھیروں سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات عطا فرماتے ہیں ایمان والوں کو. اس لیے اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں میں دیکھیں تو آیت کریمہ بطور وظیفہ مختلف اعتبارات سے ملتی ہے. میں دو چیزیں ذکر کرتا ہوں. پہلی چیز میرا اپنا مجرب ہے کہ جب زندگی میں کوئی ایسی مشکل آ جائے کہ جب بندہ بالکل ڈیڈ لاک میں آ جاتا ہے تو ہمارے اسلاف بیان فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ سجدے میں جائے اور آنکھیں بند کر کے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے. ٹھیک ہے، سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھے، اور پھر سجدے سے سر اٹھائے اور آنکھیں بند کیے ہوئے تصور کرے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، اور 41ویں مرتبہ پھر آیت کریمہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد اپنی مشکل سے نجات کی دعا مانگے. اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے نجات عطا فرما دے گا. اب ایک جملے میں اور وضاحت فرما دیجیے تاکہ آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نارملی ہوتا یہ کہ جب کوئی بہت بڑی پریشانی ہو جائے تو یہ عموماً جو بڑوں کا طریقہ رہا ہے اور آج بھی یہ لوگ اپناتے ہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے آیت کریمہ کا ختم کروا دیں. تو اس کی کوئی دلیل ہے یا بغیر اجازت پڑھ لینا چاہیے؟ دیکھیں آیت کریمہ اس کی فضیلت و اہمیت تو قرآن و حدیث میں آ گئی، عدد قرآن و حدیث میں نہیں آیا. وہ ہمارے بزرگوں نے اپنے تجربات سے متعین کیا، اور وہ عدد فرض یا واجب نہیں ہوتا. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز عوام میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت گرم وظیفہ ہے، یہ اگلا سوال اس کا شرعی اعتبار سے کوئی تصور نہیں ہے. یہ ایک وظیفہ ہے مشکل سے نجات کا، پڑھا جا سکتا ہے. جہاں تک 1.25 لاکھ کی بات ہے، یہ بھی ہمارے اسلاف کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ کار تھا کہ وہ 7 افراد کو یا 11 افراد کو یا 21 افراد کو جمع کرتے، اور کوئی بڑی مصیبت آئی ہوتی تو انہیں 2 رکعت پہلے غسل کرواتے جس طرح جمعہ کا غسل ہوتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھواتے، اور وہ سارے لوگ مل کر 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہ نجات دے دیا کرتا تھا. اسی طرح ایک مختصر سا طریقہ اور صاحب نظر تھے نا، بات یہ ہے جی ہاں، ان کی طرف سے نقل در نقل چلا آ رہا ہے. اگر آج بھی ان کی عطا ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، اگر ہم اس نسبت سے پڑھتے ہیں تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تیسری اس میں ایک اور مجرب چیز ہے کہ اگر کسی کے یہاں رشتہ نہ ہو رہا ہو اور وہ قرض میں مبتلا ہو تو بزرگوں نے 7 دن کا وظیفہ بیان کیا آیت کریمہ کا. وہ یہ ہے کہ آپ 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. 3 بار یہ آیت پڑھیں کہ ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے، اور اپنے سیدھے ہاتھ پر پھونک ماریں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں. تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور رشتے کی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی.